حلال روزی کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا لباس حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو حلال پاک روزی اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ، اور جس پر ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور جو چیزیں حرام ہیں ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ حلال چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اگر تم خالص اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اسی کا شکر بجا لاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگ مال کو اس طرح حاصل کریں گے کہ اس بات کی تک پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال راستے سے آیا ہے یا حرام راستے سے آیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کا تک علم نہیں ہے کہ حرام مال سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اتنا تو علم کا ہونا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ بس مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس طریقے سے کیوں نہ ہو، کس راستے سے کیوں نہ ہو، کس کے زندگیاں برباد کیوں نہ ہو، بس اپنے پاس مال جمع ہو جائے۔ اب اس مال میں آدمی نیکی کے راستے پر بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو بھی دیتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کرے تو اس سے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بوجھ وہ خود اپنے سر پر اٹھائے گا۔ حرام مال سے صدقہ کرنا یہ ایسا ہے بلکہ نیکی کمانے چلے تھے، الٹا ہم گناہ لے کے سر پہ واپس آئے۔ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے تو اس سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر اسی حالت میں دنیا سے چلے جائے تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتا، بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ کہ ہم اتنی عبادت کریں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کہ ہماری کمر جھک جائے، اور ہم اتنے روزے رکھیں کہ روزے رکھتے رکھتے ہمارا جسم کمزور پڑ جائے، لیکن اگر ہم حرام مال سے پرہیز نہیں کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے، حرام لقمے سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم یہ عبادتیں بھی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ جب حرام کا چلا جاتا ہے، جس وقت وہ لقمہ داخل ہوتا ہے آسمان زمین کے فرشتے بلکہ ہر فرشتہ اس وقت اس بندے پر لعنت کرتا ہے۔ اگر وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ہو، اسی وقت اگر اس کے جسم سے روح جدا ہوئی تو وہ سیدھا جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے عزیز دوست